خوشی کی بات ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو آج کے اس پروگرام کے اندر شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اس وقت رات کے ٹھیک 2 بج رہے ہیں اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ وقت سونے کا وقت ہے، یہ گھڑیاں آرام کرنے کی گھڑیاں ہیں۔ اس وقت آدمی کو نیند بہت زیادہ آتی ہے، لیکن آپ لوگوں کی حاضری، آپ لوگوں کا یہ بیٹھنا، آپ لوگوں کا یہاں پر حاضر رہنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ لوگ قرآن و سنت کی باتیں سننے کے بڑے شوقین ہیں، آپ قرآن و سنت کی باتیں سننے کے بڑے حریص ہیں۔ آپ نے مجھ سے پہلے عبدالعلیم مدنی صاحب کو سنا، میرے بعد 2 حضرات کو اور سننا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا سا میرا بھی ساتھ دیں اور میرے بعد جو علماء اکرام آنے والے ہیں ان کا بھی آپ ساتھ دیں۔ آئیے بات شروع کرنے سے پہلے اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو تمام باتیں سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میرے خطاب کا موضوع، میری تقریر کا موضوع آج دنیا کی سب سے عظیم کتاب، سب سے مقدس کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ چائے والے کو یہاں سے منع کر دو، چلا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، میں آپ کے سامنے قرآن کی فضیلت کو پیش کرنے والا ہوں، اور ایک مسلمان کا ایمان یہ ہونا چاہیے جب اس کے سامنے قرآن کی بات ہو، جب اس کے سامنے اللہ کے کلام کی بات ہو تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، وہ قرآن سننے کے لیے بے قرار ہو جائے۔ آپ سب تیار ہیں سننے کے لیے؟ بھئی میری آواز آپ لوگوں تک آ رہی ہے؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے آواز پہنچنے میں؟ تو اس دنیا کی سب سے عظیم کتاب قرآن ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ قرآن ہے۔ اور قرآن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر بہت سی ایسی کتابیں آئیں جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہیں۔ انجیل یہ حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، اللہ نے نازل کی۔ تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، صحف موسیٰ حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، صحف ابراہیم یہ ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کیا داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب زبور کیا آج دنیا کے اندر موجود ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں، زبور موجود نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال کروں، تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، جیسی موسیٰ پر نازل ہوئی کیا آج ویسی موجود ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، اس کے اندر چینجنگ کر دی گئی ہے، اس کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے، اس کے اندر تحریف کر دی گئی ہے۔ اور یہی معاملہ انجیل کے ساتھ بھی ہے۔ دنیا کے اندر آسمانی کتابیں کچھ تو ختم ہو چکی ہیں اور کچھ کتابوں میں تبدیلی پیدا کر دی گئی ہے، لیکن میرے بھائیوں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جیسی آج سے 1450 سال پہلے نازل ہوئی تھی، 1450 سال کے بعد ویسی ہی ہے
اور قیامت کی صبح تک ویسی ہی رہے گی۔ قرآن کا ایک نقطہ نہیں بدل سکتا ہے، قرآن کا ایک زبر زیر پیش نہیں بدل سکتا ہے، قرآن کا ایک شوشہ نہیں بدل سکتا ہے۔ جیسا قرآن امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آج بھی قرآن اسی صورت میں موجود ہے اور قیامت کی صبح تک ویسا ہی موجود رہے گا۔ آپ ہندوستان چلے آئیں، ہندوستان کا قرآن کھولیں، سب سے پہلی صورت آپ کو یہی ملے گی، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ امریکہ چلے جائیں، وہاں کا بھی قرآن کھول لیں، آپ کو سب سے پہلی صورت یہی ملے گی، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ انڈونیشیا چلے جائیں، آپ ملیشیا چلے جائیں، آپ افریقہ کے جنگلوں میں چلے جائیں اور وہاں قرآن کھول لیں میرے بھائیوں، قرآن کے اندر سب سے پہلی صورت یہی ہوگی، الحمدللہ رب العالمین۔ تو میرے بھائیوں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم ہی لیتے ہیں۔ قرآن کس نے نازل کیا؟ بولو۔ دیکھیے بھائی، میری تقریر کا یہ طریقہ ہے، میں اگر کچھ بولوں گا تو آپ سے پوچھوں گا تاکہ مجھے یہ معلوم چلتا رہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ قرآن کس نے نازل کیا؟ بولو، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کی۔ اللہ نے نازل کیا، اور کس پر نازل ہوا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی۔ میرا موبائل لے لیجیے میرے بھائیوں، جب قرآن رکھ لیجیے، جب قرآن نازل ہوتا اللہ کے رسول کے اوپر تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن یاد کرنے لگتے۔ اللہ کے رسول کیا کرتے؟ قرآن یاد کرتے، اور صحابہ اکرام قرآن کو لکھا کرتے تھے چمڑوں پر، خوشوں پر، اسی طریقے سے لکڑیوں پر۔ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وقت میں ایک لجنہ بنائی گئی، ایک کمیٹی بنائی گئی، جس کے سربراہ، جس کے امیر حضرت زید بن ثابت کو بنایا گیا، اور جو قرآن صحیفوں پر، جو قرآن درختوں پر لکھا ہوا تھا، پتوں پر لکھا ہوا تھا، چمڑوں پر لکھا ہوا تھا، وہ سارا قرآن جمع کیا گیا اور اس کو ایک کتابی شکل دی گئی، اور اسی طرز پر عہد عثمانی میں حضرت عثمان کے وقت میں قرآن کی اور اشاعت کی گئی، اور ایک قرآن ترکی کی حکومت، دارالحکومت استنبول کے میوزیم کے اندر ہے، اور ایک قرآن ازبکستان کی راجدھانی تاشقند کے میوزیم کے اندر موجود ہے، جو حضرت عثمان کے وقت میں جس کی اشاعت کی گئی۔ جب اللہ کے رسول کے اوپر قرآن اترتا تو اللہ کے حبیب جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت دیتے، جلدی جلدی اپنی زبان کو ہلاتے تاکہ قرآن یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ آئے ہمارے نبی، جب قرآن نازل ہوتا ہے آپ قرآن کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت دیتے ہیں، جلدی جلدی اپنی زبان کو ہلاتے ہیں۔ آئے ہمارے نبی، آئے ہمارے حبیب، آئے امام کائنات، آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو ہلایا نہ کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کے جمع کرنے کی، اس قرآن کے جمع کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہم اس قرآن کے جمع کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے، اور قرآن کے جمع کرنے کی بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے اندر دو طریقے سے کتاب کو جمع کیا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے۔ ایک تو جمع بالصدر اور جمع بالقرطاس، کاغذوں میں جمع کیا جائے، کاغذوں میں محفوظ کر لیا جائے اور سینوں میں محفوظ کر لیا جائے۔ آپ دیکھیے میرے پیارے بھائیوں، جتنا زیادہ دنیا کے اندر قرآن چھاپا جاتا ہے، دنیا کی کوئی اور کتاب اتنی زیادہ چھاپی نہیں جاتی ہے جتنا زیادہ قرآن دنیا کے اندر چھاپا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی کتاب نہیں چھاپی جاتی ہے، اللہ نے اس کو
کتابوں کی شکل میں بھی محفوظ کر دیا اور سینوں میں بھی محفوظ کر دیا۔ ہر سال کروڑوں حافظ قرآن نکلتے ہیں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے نبی آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس کے جمع کرنے کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے، وَقُرْآنَهُ، اس کے پڑھوانے کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر جتنا زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے کوئی اور کتاب دنیا کے اندر پڑھی نہیں جاتی ہے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، قرآن یہ دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے اور قرآن کا سب سے پہلا معجزہ یہ ہے، قرآن کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے، قرآن کی سب سے پہلی عظمت یہ ہے میرے بھائیوں، قرآن کو اللہ نے نازل کیا اور اللہ نے ہی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ آئے نبی، ہم اس کے جمع کرنے کی ذمہ داری، اس کے پڑھوانے کی ذمہ داری اور ہم اس کی اتباع کرنے کی ذمہ داری اور اس کی تفسیر بیان کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اللہ نے کسی کتاب کی ذمہ داری نہیں لی مگر اس کتاب کی ذمہ داری اللہ نے خود لی۔ میرے بھائیوں، بڑا پیارا نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن ہم نے اور آپ نے قرآن کبھی سمجھا نہیں ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر جتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں، چاہے وہ عربی کی کتاب ہو، اردو کی کتاب ہو، فارسی کتاب ہو، انگلش کی کتاب ہو، دنیا کے اندر جو بھی کتاب لکھی جاتی ہے اس کتاب کا رائٹر، اس کتاب کا مؤلف، اس کتاب کا لیکھک کتاب شروع کرنے سے پہلے یہ ضرور لکھتا ہے کہ میں انسان ہوں اور ہو سکتا ہے کہ بحیثیت بشر مجھ سے اس کتاب کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو گئی۔ لکھتا ہے یا نہیں لکھتا ہے؟ لکھتا ہے۔ کیا لکھتا ہے کہ مجھ سے ہو سکتا ہے اس کتاب کے اندر کہیں غلطی ہو گئی ہو، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے یہ جس کا کلام ہے وہ پہلے صفحے میں کہہ رہا ہے، پہلے پارے میں کہہ رہا ہے کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شروع سے لے کر آخر تک قرآن کے اندر ایک نقطے کی غلطی نہیں ہے، قرآن کے اندر ایک شوشے کی غلطی نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کے اندر کسی بھی طریقے کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی غلطی قرآن کے اندر، کوئی شک و شبہ قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہوتا تھا، اللہ کے رسول قرآن پڑھتے تھے تو کافر بھی قرآن سنا کرتے تھے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی مٹھاس دیا بے کافر کو سنائے، آپ غیر مسلم کو قرآن سنائیں یا اس کے کانوں میں بلوٹوتھ لگا دے، لیڈ لگا دے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دے، میرے بھائیوں ایک کافر کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول کے اوپر جب قرآن نازل ہوتا، آپ مکے کے لوگوں کے سامنے قرآن پڑھتے، مکے کے لوگ قرآن سنتے اور بڑے غور سے سنتے، قرآن کی تلاوت کو سنتے۔ جب مکے کے کافروں نے یہ دیکھا، انہوں نے نضر بن حارث کو لوگوں کو ورغلانے کے لیے اس کو ہائر کیا، وہ لوگوں کو رستم و سوراب کے، فارس اور روم کے بادشاہوں کے قصے سنانے لگا، لوگوں نے قرآن سننا چھوڑ دیا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کہا تھا یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، آئے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، میری قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے رسول کے اوپر قرآن نازل ہوتا، مکے کے کافروں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو شعر ہے، یہ محمد کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ ایک بشر کا کلام ہے، یہ محمد کا کلام ہے۔ لوگوں نے قرآن کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کر دیا، کہا یہ تو محمد کا کلام ہے، یہ محمد کی شاعری ہے۔ اللہ نے سارے لوگوں کو چیلنج دیا، کہا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ آئے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیں، تم کہتے ہو یہ قرآن محمد کا کلام ہے، ایسا کرو
تم اس جیسا قرآن لے کر کے آ جاؤ، تم اس جیسی کتاب لے کر کے آ جاؤ۔ اگر یہ ایک انسان کا کلام ہے، تم بھی انسان ہو، ایسا کرو اس جیسا قرآن لے کر کے آ جاؤ، ایک قرآن اس جیسا لے کر کے آ جاؤ۔ لا یأتون بمثلی، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یہ کبھی بھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یہ ایک دوسرے کے سپورٹر بن جائیں، یہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، لیکن پھر بھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے ہیں۔ اللہ نے چیلنج دیا، کیا ایک قرآن اس جیسا لے کر کے آ جاؤ، قرآن نہیں لا پائے، مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ نے چیلنج کو اور چھوٹا کر دیا۔ کیا کر دیا؟ چیلنج کو اور چھوٹا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ پورا قرآن تمہارے لیے بہت مشکل ہے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مُفْتَرَيَاتٍ، قرآن کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَالْعَصْرِ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، ایسا کرو قرآن کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان صورتوں کی طرح 10 صورتیں لے کر کے آ جاؤ۔ پہلے کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا لے کر کے آؤ؟ کیا لے کر کے آؤ؟ قرآن لے کر کے آؤ۔ قرآن نہیں لا پا رہے ہو، اللہ نے چیلنج اور چھوٹا کر دیا، ایسا کرو قرآن کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان صورتوں کی طرح 10 صورتیں ہی لے کر کے آ جاؤ۔ یہ اللہ کا کلام ہے میرے بھائیوں، نہ قرآن لا پائے اور نہ 10 صورتیں لا پائے، اللہ نے چیلنج کو اور چھوٹا کر دیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایسا کرو قرآن چھوڑو، 10 صورتیں چھوڑو، ایک ہی صورت لے کر کے آ جاؤ، ایک صورت لے کر کے آ جاؤ۔ نہ قرآن لانے کی طاقت ہے، نہ 10 صورتیں لانے کی طاقت ہے، قرآن کے جیسی ایک صورت ہی بنا دو، ایک صورت بھی لانے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ نے مقابلے کے انتہائی چھوٹے درجے پر کھڑا کر کے فرمایا فَلْيَأْتُ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، ایسا کرو قرآن کی طرح ایک جملہ ہی بنا کر کے لے آؤ، ایک سینٹنس بنا کر کے لے آؤ، ایک جملہ ہی لے آؤ۔ قرآن کی طرح ایک جملہ بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، قرآن تو چھوڑو، 10 صورتیں چھوڑو، ایک صورت چھوڑو، قرآن کی طرح کوئی ایک سینٹنس بھی نہیں بنا سکتا ہے، ایک جملہ بھی نہیں بنا سکتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ کیا قرآن کی طرح کوئی ایک سینٹنس اور ایک جملہ بنانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا المیہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج ہم نے اور آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج ہم اور آپ قرآن کی خوشبو سے بہت دور ہو گئے، آج ہم اور آپ قرآن کی تعلیم سے بہت دور ہو گئے۔ یہاں جناب کوئی قرآن سننے کو تیار نہیں ہے۔ میں آپ کے جلسوں کی بات کروں یا بہار کے جلسوں کی بات کروں، بنگال کے جلسوں کی بات کروں، وہاں قرآن کی باتیں ہو، حدیث کی باتیں ہو، لوگوں کو مزہ نہیں آ رہا ہے، اور وہیں لڑکا لڑکی کی باتیں ہو، وہیں کچھ خراب باتیں ہو تو لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا اور آپ کا حال بن گیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو قرآن سننا پسند نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو وید سننا پسند ہے۔ کوئی وید آ جائے اور وید کے 2-3 منتر پڑھ دے تو یہ بہت بڑے عالم صاحب ہیں۔ کوئی آ جائے لڑکا لڑکی کی بات کر دے، ان کی تقریر بہت اچھی ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا مزاج بن گیا ہے میرے بھائی۔ یہ مزاج آپ کو ختم کرنا ہے۔ اپنے جلسوں کو اصلاحی جلسے بناؤ جس میں قرآن و سنت کی باتیں۔ آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اور 5 گھنٹے یہاں بیٹھ کر کے جا رہے ہیں، اور بیٹھے آئے سنا مزہ آیا اور پھر اپنے گھر چلے گئے۔ سوال یہ آپ لے کر کے کیا گئے؟ 5 گھنٹے بیٹھ کے گئے ہو، کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے بھائی، کچھ نہ کچھ تو آنا چاہیے، کوئی نئی چیز پتہ لگنا چاہیے۔ آئے کھائے پیے بیٹھے اور چلے گئے تو آنے کا کیا مطلب رہا؟ میرے بھائیوں، اپنے ذہنوں کو سدھارو، قرآن سنو، حدیث سنو۔ انسان اگر قرآن پر غور کرے، انسان کی روح مہک جائے۔ قرآن، ایک نقطہ میں آپ کو بتاؤں، دل تھام کر کے سننا۔
سب تیار ہیں؟ سب تیار ہیں؟ لگتا آپ لوگوں کو مزہ نہیں آ رہا ہے؟ تیار ہیں؟ دنیا کے اندر جتنی کتابیں ہیں، آپ ان کتابوں سے سوال کرو کہاں سے آئی، کوئی کتاب جواب نہیں دے گی۔ آپ بائبل سے سوال کرو، آپ انجیل سے سوال کرو، تورات سے سوال کرو، آئے انجیل ہے تورات تجھے کس نے نازل کیا، خاموش، کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ آپ ان کتابوں سے سوال کرو کس کے ذریعے نازل ہوئی، کوئی سب جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، قرآن سے پوچھو، آئے قرآن تو کس کی طرف سے نازل ہوا، قرآن جواب دیتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا۔ آئے قرآن کس کے ذریعے نازل ہوا، نزل بِهِ الروح الامین، جبرائیل کے ذریعے نازل ہوا۔ کس پر نازل ہوا، عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ کس زبان میں نازل ہوا، بلسان عربی مبین، عربی زبان میں نازل ہوا۔ کس مہینے میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اور کب نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں شب قدر میں نازل ہوا، میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ میرے بھائیو، یہ قرآن جس فرشتے کے ذریعے نازل ہوا، وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار، جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں کا سردار، اور جن شہروں میں نازل ہوا وہ شہر تمام شہروں سے زیادہ افضل۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی عظمت کو دیکھیے، قرآن کے مقام کو دیکھیے، قرآن کے مرتبے کو دیکھیے۔ یہ قرآن کون سی کتاب ہے، یہ کتنی عظیم کتاب ہے، یہ کتنی مبارک کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو تم دیکھتے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، چور چور ہو جاتا، ذرہ ذرہ ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، ہمارے اور آپ کے دل کیوں نہیں پگھل سکتے ہیں؟ قرآن پڑھو۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن یہ تدبر کرنے کی کتاب ہے، قرآن یہ غور کرنے کی کتاب ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ میرے بھائیوں، قرآن پر غور کرو، قرآن کی تلاوت بھی کرو، اور قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرو۔ قرآن کی خصوصیت یہ بھی ہے میرے بھائیوں، قرآن جتنا پڑھا جائے، قرآن کی جتنی تلاوت کی جائے، آدمی کبھی قرآن کی تلاوت سے بور نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں اور کل پھر یہی تقریر کر دوں تو آپ کو سننے میں مزہ نہیں آئے گا؟ آئے گا؟ کہیں گے مولانا یہ تقریر کل ہو چکی ہے، یا میں پہلے جو آپ کے علاقے میں تقریریں کر چکا ہوں وہ آپ کے سامنے کروں۔ آپ کہیں گے مولانا یہ مزہ نہیں آیا بھائی، وہ یہ تقریر آپ پہلے کر چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کو جتنا سنا جائے، جتنا پڑھا جائے، لیکن کبھی آپ اس سے بور نہیں ہوتے ہیں۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں امام بھی پڑھ رہا ہے، مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، لیکن کبھی سورہ فاتحہ پڑھ کے بور بولو نہیں ہوتے۔ کبھی ایسا لگا ہے کہ بھئی آج چھوڑ دیتے ہیں، ارے ابھی پہلی رکعت میں تو پڑھی تھی، دوسری رکعت ایسے ہی مار دیتے ہیں۔ کبھی ایسا سوچا ہے؟ ایسا نہیں سوچا ہے نا؟ تو انسان کبھی بور نہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، جتنا پڑھا جائے، جتنا سنا جائے، آدمی کو اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ قرآن کا ایک معجزہ میرے بھائیوں، قرآن کا ایک معجزہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان کے اندر نازل فرمایا۔ کس زبان کے اندر؟ عربی زبان کے اندر۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ عربی زبان اس وقت دنیا کے 20 ملکوں کی سرکاری زبان ہے، آفیشیل لینگویج عربی ہے، لغہ رسمیہ عربی ہے۔ 20 ملکوں کی سرکاری زبان عربی زبان ہے، عربی زبان ہے۔
اور یہ زبان عربی زبان یہ کس کی زبان ہے؟ یہ اللہ کی زبان ہے۔ کس کی زبان؟ فرشتوں کی زبان کون سی زبان؟ عربی زبان۔ جنتیوں کی زبان کون سی زبان؟ بولو، عربی زبان۔ جہنمیوں کی زبان کون سی زبان؟ یہ نہیں پتہ، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ جہنمیوں کی زبان کون سی زبان؟ یہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتایا ہے۔ تو عربی زبان ہمارے نبی کی زبان، عربی زبان اللہ کی زبان، عربی زبان فرشتوں کی زبان، عربی زبان جنتیوں کی زبان۔ تو یہ زبان میرے بھائیوں اتنی عظیم زبان ہے کہ 20 ملکوں کی سرکاری زبان عربی زبان ہے۔ اور میں آپ کو بڑی حیرت کی بات بتاؤں کہ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جیسی آج سے 1400 سال پہلے تھی، 1400 سال کے بعد بھی بالکل ویسی ہی ہے، اور قیامت کی صبح تک ویسی ہی رہے گی۔ ہر زبان چینج ہوتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے۔ عربی زبان پہلے کچھ اور تھی، اردو زبان پہلے 100 سال پہلے کچھ اور تھی، آج 100 سال کے بعد کچھ اور ہے۔ انگلش زبان پہلے کچھ اور تھی، آج کچھ اور ہے۔ اس کے ورڈ بدل گئے، اس کی گرامر بدل گئی، اس کا پروننسیشن بدل گیا۔ سنسکرت زبان بہت پرانی زبان ہے لیکن آج وہ موجود نہیں ہے۔ اس کے پڑھنے والے، اس کے سمجھنے والے، اس کے بولنے والے ایسے ہیں جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہر زبان چینج ہوتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے، 100 سال میں، 200 سال میں۔ لیکن عربی زبان ایک ایسی زبان ہے، آج سے 1400 سال پہلی تھی، جیسی تھی آج بھی ویسی ہے، اور قیامت کی صبح تک ویسی ہی رہے گی۔ آج سے 1400 سال پہلے عربی کے اندر سورج کو شمس کہا جاتا تھا، آج بھی یہ شمس کہا جاتا ہے، اور قیامت کی صبح تک شمس کہا جائے گا۔ پانی کو الماء کہتے تھے، آج بھی الماء کہتے ہیں، قیامت تک الماء کہا جائے گا۔ عربی زبان کے اندر چاند کو قبر کہا جاتا تھا، آج بھی قبر کہتے ہیں، اور قیامت تک قبر رہے گا۔ عربی زبان ایسی زبان ہے، آج سے 1400 سال پہلے جیسی تھی آج بھی ویسی ہے، اور قیامت کی صبح تک وہ زبان ویسی ہی رہے گی، وہ زبان بدل نہیں سکتی۔ اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، عربی زبان ایک ایسی زبان ہے، دنیا کے ہر خطے میں یہ زبان سمجھی جاتی ہے اور بولی جاتی ہے۔ للمٹیا چلے آؤ، کیندوا چلے آؤ، اور نیما چلے جاؤ، گوڈا میں جہاں جانا ہے جاؤ، جھارکھنڈ چلے جاؤ، بنگال، ہندوستان، افریقہ آ جاؤ، ایشیا چلے جاؤ، گاؤں کے اندر، جنگلوں کے اندر اگر مسلمان ہیں، اللہ کی قسم وہاں کوئی نہ کوئی عربی سمجھنے والا، عربی بولنے والا اور عربی لکھنے والا آپ کو ضرور مل جائے گا۔ انگلش بولنے والے بہت ہیں لیکن ہر جگہ انگلش بولنے والے آپ کو نہیں ملیں گے، جرمن بولنے والے ہر جگہ نہیں ملیں گے، چائنیز بولنے والے ہر جگہ نہیں ملیں گے، لیکن عربی بولنے والے، عربی سمجھنے والے آپ کو دنیا کے ہر خطے میں، ہر گوشے میں آپ کو مل جائیں گے۔ یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے لیے جس زبان کا انتخاب فرمایا وہ زبان کون سی ہے؟ عربی زبان ہے۔ قرآن کی ایک اور خصوصیت ہے میرے بھائیوں، قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے، جتنا زیادہ احترام، جتنی زیادہ عزت قرآن کی جاتی ہے، دنیا کے اندر کسی بھی کتاب کی اتنی عزت نہیں کی جاتی ہے۔ ہر کتاب کو پکڑا جاتا ہے لیکن قرآن کو سینے سے لگایا جاتا ہے۔ مجھے میرے بھائیوں یہ بتاؤ، کون سی ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے پہلے وضو کیا جاتا ہے؟ کون سی ایسی کتاب ہے جو نیت باندھ کر کے پڑھی جاتی ہے، قبلہ رخ ہو کر کے پڑھی جاتی ہے؟ ایسی کون سی کتاب ہے جس کو پڑھ کر کے رویا جاتا ہے؟ کبھی خانہ کعبہ کا منظر دیکھ لینا، امام حرم جب نماز پڑھاتے ہیں اور جب وہ جہنم کی آیتوں سے گزرتے ہیں، جہنم کی آیتوں سے گزرتے ہیں، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے پیچھے 50 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، وہ بھی رونے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، جتنا زیادہ قرآن کو سن کر کے رویا جاتا ہے، دنیا کی کسی کتاب کو سن کر کے اتنا رویا نہیں جاتا ہے۔ جتنی عزت قرآن کی ہوتی ہے، دنیا کے اندر کسی کتاب کی اتنی عزت نہیں ہوتی ہے۔ ایک لڑکا جس کا باپ بہت زیادہ غریب ہے،
کوئی اس کو محلے میں جانتا بھی نہیں ہے، کوئی اس کو کیندوا میں جانتا بھی نہیں ہے، اس کا باپ بڑا غریب ہے، کوئی اس کو اپنے ساتھ چائے پلانا بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ لیکن جب اس غریب کا بیٹا، جب اس مسکین کا بیٹا حافظ قرآن بن جاتا ہے، جب یہ قرآن کو یاد کر لیتا ہے اور کیندوا کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑتی ہے، بڑے بڑے رئیسوں کو اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑتی ہے، اس کی جب وہ رکوع کرے گا سارے لوگ رکوع کریں گے، جب وہ سجدہ کرے گا سارے لوگ سجدہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کی عزت ہے، یہ قرآن کا احترام ہے۔ جتنی زیادہ عزت قرآن کی جاتی ہے، دنیا کے اندر کسی اور کتاب کی اتنی عزت نہیں کی جاتی ہے۔ قرآن کا ایک اور معجزہ، جتنا زیادہ قرآن پر عمل ہوتا ہے، دنیا کے اندر کسی اور کتاب پر اتنا عمل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اقم الصلاة لدلوق الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ آئے لوگوں نماز پڑھو، آئے لوگوں نماز پڑھو۔ آپ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، دنیا کے اندر مسلمان نماز پڑھتا ہے، کتنا زیادہ نماز پڑھتا ہے۔ جمعہ کا دن آنے دو، مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ روڈ پر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی پارک میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی فیکٹری میں نماز پڑھ رہا ہے۔ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا لوگوں نماز پڑھو۔ پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، آپ کو ایئرپورٹ پر مندر نہیں ملیں گے، آپ کو ایئرپورٹ پر گرودوارے نہیں ملیں گے، آپ کو ایئرپورٹ پر چرچ نہیں ملے گا، ہاں مسجدیں آپ کو ایئرپورٹ پہ ضرور ملیں گی۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اکثر آپ کو مسجدیں مل جائیں گی، کیونکہ دنیا جانتی ہے جب مسلمان کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ نماز ضرور پڑھتا ہے۔ یہاں تک کہ فلائٹوں میں بھی ہم مصلے ہیں، وہاں بھی اتنی جگہ بنائی گئی ہے کہ آدمی جا کر کے وہاں پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جتنا قرآن پہ عمل ہوتا ہے، دنیا کی کسی اور کتاب پر اتنا عمل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کتب علیکم الصیام، آئے مسلمانوں رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ آنے دے، آج شعبان کی 2 یا 3 تاریخ ہے، 27 دن کے بعد رمضان آنے والے ہیں۔ چل چلاتی دھوپ میں ہم اور آپ بھوکے رہتے ہیں، پیاس لگ رہی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پانی پی سکتے ہیں لیکن نہیں پی رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا لوگوں رمضان کے روزے رکھو۔ پوری دنیا کے مسلمان اللہ کے اس حکم پر، قرآن کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، دنیا کے اندر عجیب نور پیدا ہو جاتا ہے، غیر مسلم بھی سمجھ جاتا ہے مسلمانوں کا رمضان آ گیا ہے، اب اس رمضان میں یہ روزے رکھیں گے۔ اور دنیا کے ہر خطے میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ دنیا کے ایسے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں 24 گھنٹے رات ہی رہتی ہے، اور کچھ علاقے تو ایسے ہیں جہاں 24 گھنٹے دن رہتا ہے لیکن وہاں بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے حکم پر عمل ہے۔ جتنا زیادہ قرآن پہ عمل ہوتا ہے، دنیا کی کوئی اور کتاب پر اتنا عمل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آئے لوگوں، اگر تمہارے اندر طاقت ہے حج کرنے کی، حج کرو۔ اللہ نے قرآن میں کہا دنیا کا مسلمان حج کرنے کے لیے پریشان ہے۔ ہم میں اور آپ میں سارے لوگ ایسے ہیں، ہماری اور آپ کی تمنا ہوگی کہ ہم ایک بار حج کر لیں۔ جو حج کر آئے ہیں ان کی تمنا ہوگی دوبارہ حج کر لیں، جن کے حج نہیں ہوئے ہیں ان کی تمنا ہے اللہ حج کا موقع نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، حج کا موسم آ جائے، دنیا کے اندر سب سے بڑا مجمع اور سب سے بڑی بھیڑ خانہ کعبہ کی ہوتی ہے۔ حج کے موسم میں 50 لاکھ کی بھیڑ دنیا کے اندر، اس سے بڑا مجمع کہیں نہیں ہوتا ہے۔ 50 لاکھ کی بھیڑ، یہاں 3 لاکھ خرچہ کرنے کو تیار، 4 5 10 لاکھ تک خرچہ کرنے کو تیار ہے، بس حج ہو جائے، اللہ کے گھر کا دیدار کر لیں۔ میرے بھائیوں،
حج کا موسم آنے دیجئے، ایئر ٹریفک کنٹرول پریشان رہتا ہے، فلائٹوں کا رش آسمان کے اندر، یہاں سے فلائٹ دلی سے حاجیوں کو لے کر اڑتی ہے، سعودی میں جدہ پٹکتی ہے، پھر آتی ہے، پھر دلی میں حاجیوں کو بڑھتی ہے، یہاں پاکستان سے فلائٹیں آ رہی ہیں، مصر سے آ رہی ہیں، انڈونیشیا سے آ رہی ہیں، امریکہ سے آ رہی ہیں، برطانیہ سے آ رہی ہیں، ایئر ٹریفک کنٹرول پریشان رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب حج کا موسم آتا ہے ایئرپورٹ پر حاجیوں کے لیے الگ سے ایک ٹرمینل بنا دیا جاتا ہے کہ یہ حاجیوں کے لیے ہے۔ اتنی بڑی بھیڑ مکے کے اندر ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں حج کرنے کے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ کہ وہاں سعودی کا بادشاہ پیسے بانٹ رہا ہے کہ بھائی حج کرنے آئے ہو، لو سب کو میری طرف سے 50,000 ہزار روپے، وہاں کے لڈو بٹ رہے ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کہیں گے اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، قرآن نے کہا کہ اللہ کے لیے حج کرو اور ہم چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن پر عمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن پر عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب یہ ناپاک ہے، شیطان کا عمل ہے۔ اللہ نے کہا قرآن کے اندر دنیا کے اندر اور قوموں کے مقابلے مسلمانوں کے اندر شراب کا گراب 0.کچھ% ہے، اور قوموں کے اندر شراب زیادہ پی جاتی ہے، مسلمانوں میں بہت کم حرام پینے والے ہیں، لیکن اور قوموں کے مقابلے مسلمان بہت کم شراب پیتا ہے۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ قرآن پر عمل ہے۔ مسلمان قرآن کی بات مانتا ہے تو میرے بھائیوں قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لیکن ہماری حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ اگر اپنی حفاظت چاہتے ہو قرآن سے جڑ جاؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ ہمارے اور آپ کی یہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے قرآن کو صرف نماز میں سننے کے لیے بنا لیا۔ نماز میں قرآن سننا ہے، رمضان آ جائے تراویح سن لینا ہے بس کافی ہے، نہیں میرے بھائیوں، ہر روز قرآن پڑھو، ہر روز قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن کی تلاوت کرو، کم سے کم 1 صفحہ ضرور پڑھو، اور تفسیر کے ساتھ پڑھو۔ کس کے ساتھ؟ تفسیر کے ساتھ پڑھو۔ ہمارے مرد تو ایسے ہیں، ہمارے گھروں کی خواتین پھر بھی ہر روز تھوڑا بہت قرآن پڑھتی ہیں، رمضان میں 2-3 قرآن مکمل کرتی ہیں، لیکن ہمارے مردوں کو اس بات کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ رمضان میں بھی قرآن مکمل کر لیں۔ میرے بھائیوں قرآن سے جڑ جاؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑو۔ اور اگر آپ کی عمر 20 سال کی ہو گئی ہے، 30 سال کی ہو گئی ہے اور آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، کسی اچھے قاری کے پاس جاؤ، کسی اچھے حافظ کے پاس جاؤ اور اس سے قرآن پڑھو۔ اگر 2-3 ہزار دینے پڑ جائیں دو، تمہارا سب سے بہترین پیسہ وہ ہے جو اللہ کے کلام کو سیکھنے میں خرچہ ہو۔ میرے بھائیوں قرآن سیکھو، تم اگر جوان ہو گئے ہو تب بھی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سیکھو، اگر بوڑھے ہو گئے ہو تب بھی قرآن سیکھو، اور بالکل ہی قرآن سیکھنے کی طاقت نہیں ہے تو موبائلوں کے اندر بڑے اچھے قاریوں کی قرت موجود ہے، اس کو کم سے کم سن لیا کرو۔ میرے بھائیوں قرآن سنا کرو، قرآن دلوں پر اثر کرتا ہے، قرآن دلوں کے تالوں کی چابیاں ہے۔ میرے بھائیوں قرآن کی تلاوت کرو، دل نرم ہو جائیں گے، دل پگھل جائیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے گا۔ یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں قرآن کے معجزات کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر کہ آپ ابھی تک اس طریقے سے جمع ہوئے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میرے بعد 2 مقرر اور ہیں، یہ بھی میرے بھائیوں آپ کو اسی طریقے سے بیٹھنا ہے، ان کی بات بھی سننا ہے۔ یہ نہیں کہ میری بات الگ، عبدالعلیم صاحب آئے ان کی بات الگ، فضل الرحمان صاحب آئے ان کی بات الگ، ابوالکلام صاحب آئے ان کی بات الگ، نہیں، ہم سب کی بات قرآن و سنت کی بات ہے۔ میرے بھائیوں آپ قرآن و سنت کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، آپ یہاں عادل کو سننے نہیں آئے ہیں، آپ یہاں عبدالعلیم مدری صاحب کو سننے نہیں آئے ہیں، آپ قرآن و سنت سننے کے لیے آئے ہیں۔ تو قرآن و سنت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے میرے بھائیوں، قرآن سے جڑیے، حدیثوں سے جڑیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله وما علينا الا البلاغ، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔